معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل بازوبک.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 61ویں نشست میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل بازوبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام حاران بن آزر کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آپ ہی کے ساتھ شام کی طرف ہجرت کی تھی۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صدوم نامی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اور آس پاس کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، اپنی اطاعت کی طرف ان کو بلایا، اچھے کاموں کے کرنے کا انہیں حکم دیا اور برے کاموں سے منع کیا۔ ناظرین گرامی، قوم لوط میں مختلف برائیاں تھیں۔ قوم لوط بد کرداری، بد افعالیوں میں مبتلا تھی۔ ان کی سب سے بڑی جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ اغلام بازی ان میں عام ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، قوم لوط کی جو سب سے نمایاں برائی تھی، سب سے نمایاں خرابی تھی، وہ اغلام بازی تھی، یعنی یہ قوم غیر فطری عمل کی شکار تھی۔ قوم لوط کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کی سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ کیوں تم ایسی بد کرداری اور بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ جو دنیا میں تم سے پہلے جو کام کسی نے نہیں کیا، وہ بد کرداری اور بد افعالی کا کام تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ ناظرین گرامی، قوم لوط کی جو برائی تھی، قوم لوط جس برائی میں مبتلا تھی، وہ ایک ایسی برائی تھی جو دنیا سے مفقود تھی، اور اس برائی کے موجد اعلیٰ یہی ملعون لوگ تھے، چونکہ یہ لوگ بدون نساء مردوں سے حاجت روائی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا اور کہا کہ یہ قوم کی بیٹیاں، یہ قوم کی عورتیں جن کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، جب یہ قوم مسلسل بد افعالیوں میں مبتلا رہی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو اس قوم نے نہیں مانا، بلکہ یہاں تک کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو بد افعالی سے روکا اور اس کام سے روکا جو کہ فطرت کے خلاف ہے، تو پھر ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو دیس نکالا دینے کی دھمکیاں دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے روکنے کے جواب میں اور منع کرنے کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط، تم بہت پاک باز بنتے ہو، یعنی لوط کو اپنی بستی سے نکال دو۔ ناظرین گرامی، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو بد افعالی سے روکا، بد کرداری سے روکا، تو پھر قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ یہ عذاب فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ لوط کے یہاں کوئی مہمان آئے ہیں، نوجوان مہمان، خوبصورت مہمان آئے ہیں، تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا اور آپ علیہ السلام کے مکان کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ جب یہ لوگ مکان کو گھیر لیا، ان لوگوں نے تو حضرت لوط علیہ السلام کو فکر ہوئی اور آپ بے چین ہوئے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہمانوں کے ساتھ بدافعالی کریں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر فرمایا کہ لوط تم چنتا مت کرو، تم فکر مت کرو، ہم فرشتے ہیں اور اللہ کا عذاب اس بستی پر لے کر آئے ہیں، تم صبح سے پہلے اپنے اہل و عیال کو اور اہل ایمان کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام اہل ایمان کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور اوپر لے کر گئے اور وہاں سے ان کی زمین پلٹ دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش کی، جس سے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اس قوم کے افراد کے فرقچے اڑا دیے گئے۔ ناظرین گرامی، یہ قوم لوط کی جو سزا تھی، قوم لوط کا جو عذاب تھا، وہ ان کی بد کرداریوں کی بنا پر، بد افعالیوں کی بنا پر تھا، چونکہ یہ قوم اتنی گھٹیا اور اتنی ذلیل قوم تھی کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو پورا غیر فطری طریقے سے کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی شہوت کو اس طرح پوری کرتے تھے کہ دنیا میں اس سے پہلے کسی نے بھی اس طرح کی بدفعلی نہیں کی تھی جس طرح کی قوم لوط نے بدفعلی کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس قوم کی بستی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اور اس بستی پر پتھر اور ڈھیلوں کی بارش ہوئی، جس سے ان کو چکنا چور کر دیا گیا۔ حضرین گرامی، یہ انجام ہوا ایک بدفعل قوم کا، اور ایک شرکس اور نادان، شرکس اور ہٹ دھرم اور بد کردار اور گھٹیا اور ذلیل اور بد فعل قوم کا یہ انجام ہوا جو اللہ رب العزت نے قوم لوط کے ساتھ کیا۔ ناظرین گرامی، قوم لوط کا عذاب اتنا سخت تھا کہ اس عذاب کی داستان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ قوم لوط کا جو فعل تھا وہ بھی بہت گھٹیا، بہت ہی ذلیل، بہت ہی گرا ہوا فعل تھا، جو کہ اس سے پہلے دنیا میں کسی بھی قوم نے نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ مردوں سے شہوت رسانی کرتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص لوطی فعل، قوم لوط کا جو فعل تھا، اگر کوئی شخص وہی کام کرے تو اس پر اللہ رب العزت کی ہلاکت ہو، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہو اور وہ برباد ہو۔ ناظرین گرامی، ہماری شریعت مطہرہ کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر اس فعل کے لیے بھی زبردست سزا متعین کی گئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوطی فعل قوم لوط کا عمل کرے، قوم لوط کی طرح بد فعلی کرے، تو اس کو اونچی دیوار پر سے گرا دیا جائے اور اس کو پتھروں سے سنسار کر دیا جائے۔ حاضرین گرامی، لیکن شریعت اسلامیہ نے بھی سخت سے سخت سزا متعین کی ہے اس بد فعلی کے لیے اور اس برے کام کے لیے۔ اللہ رب العزت صحیح طریقے سے اسلام پر، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قوم لوط کی نحوست اور قوم لوط کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazirbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اس طرح کی اہم اور بنیادی معلومات اور باقی اس طرح کے اہم واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔